ہم پورا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو تعوذ اور تسمیہ پڑھیں پہلے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ أعوذ بالله بالله من من الشيطان الشيطان الرجيم. الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم. اچھا جی، اللہ سبحانہ و تعالی کفار کو، مشرکین کو خاص طور پر، اور جتنے بھی پڑھنے والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ قیامت کا منظر جو ہے وہ کیسا ہوگا، اور جو اپنے وقت کے رسول کو نہیں مانتے ان کے خلاف رسول ان کا گواہی دے گا، خلاف ہوا تو جہنم، اور اگر حق میں ہوا تو جنت۔ تو ایسے ہی مشرکین مکہ کو پہلے بتایا گیا کہ تمہاری طرف بھی ایک رسول بھیجا ہے جو تم پر گواہی دینے والا ہے، اور ہم نے اسی طرح ایک رسول فرعون، اس کی طرف بھی بھیجا تھا، تو فرعون نے نافرمانی کی اس رسول کی، تو ہم نے اس فرعون کو بہت سخت وبال والی پکڑ میں پکڑ لیا۔ اب اسی سے ہی ملحقہ چیز ہے کہ یہ سمجھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈائریکٹ اب کفار سے مخاطب ہے، لیکن یہ جو آیت ہے اس کو ذرا سمجھنا ہے۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا، اب یومن ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو ان کفرتم جو ہے یہ درمیان میں آ رہا ہے، اور یہ ہماری زبان کے اندر ہے۔ ان کفرتم کا مطلب کیا ہوگا ویسے؟ ان کفرتم، اگر تم کفر کرو اگر گے، تم نے کفر کیا، اگر تم نے کفر کیا، اگر تم نے انکار کیا، کس کا؟ یومن، اس دن کا۔ تو فَكَيْفَ تَتَّقُونَ، تو تم کیسے بچ سکو گے؟ تتقون کا مطلب پہلے ہم نے تقوی اختیار کرنا بھی پڑا ہوا ہے، تقوی درمیان میں آتا ہے، وقا سے نکلا ہے، اس کے معنی بچنا بھی ہوتا ہے۔ کہتے ہیں الوقاء خیر من العلاج، پرہیز علاج سے بہتر ہے، کہ کسی چیز بیماری سے بچنے کے لیے پہلے غلط چیزوں سے بچا جائے تو وہ بیماری نہیں آئے گی۔ تو تتقون وقا، بچ سکو گے۔ تو میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ اب ان یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ آگے جب ریویژن کریں گے تو اس وقت مشکل پیش آئے گی۔ اگر تو ہم کرتے ہیں فَكَيْفَ تَتَّقُونَ، تم کیسے بچ سکو گے؟ ان کفرتم یومن، اگر تم نے اس دن کا انکار کیا۔ اب یومن دونوں طرف آئے گا، ایک تو یومن مفعول بھی ہے کفرتم کا، اور آگے آ رہا ہے کہ یجعل الولدان ول ہاں شیبا۔ جی، یجعلو کا مطلب ہے وہ دن بنا دے گا، وہ دن بنا دے گا. بنا دے گا۔ اب یہ کہ ہم ترجمہ کر رہے ہیں تو یا کی ضمیر یوم کی طرف جا رہی ہے۔ آپ کے ذہن میں آئے گا کہ اللہ کے حکم سے ہی کرنا ہے اس دن نے۔ ولدان اصل میں جمع ہے ولید کی، ولید کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا بچہ یا بچہ، ٹھیک ہے جی، اور اس کی جی جمع ہے ولدان۔ اور شیبا اشیب، اشیب کا مطلب ہوتا ہے سفید بالوں والا بوڑھا، اس کو اشیب کہتے ہیں۔ اور اشیب کی جمع بن گئی کیا؟ شیبا۔ تو وہ دن بچوں کو بوڑھا بنا دے گا، بچوں کو بوڑھے بنا دے گا۔ جہاں تک سمجھ آ گئی جی؟ جی جی اور کیا ہوگا اس دن؟ اوپر لکھا ہوا ہے سوال، مطلب کیا ہے کہ اس آیت کو اگلی آیت کے ساتھ ملا کے پڑھیں، اور اس دن کا منظر یہ ہے السماء،
मुंफातिरुम बिही, मुंफातिरुन फट जाएगा, मुंफातिर सूरह इन्फितार पढ़ेंगे हम। इज़ा समाउन फतरत, जब आसमान फट जाएगा। यहाँ है मुंफातिरुम बिही, बिही का मतलब है उस दिन की वजह से। एक तो यह है बिही का तर्जमा ही जमीर यौम की तरफ जाएगी तो बा सबब की वजह से होगा, तो उस दिन की वजह से। दूसरा यह है उस दिन के साथ आसमान फटने वाला होगा, मुनफातिरुन जो हमारा तर्जमा है। और जो रवानी का तर्जमा है वो ये हो जाएगा कि उस दिन के साथ आसमान फट जाएगा। ठीक हो गया जी? जी 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 साथियों को समझ आ रही है? जी सर, जी सर, जी जी सर। आगे, काना वादुहू, ये उस अल्लाह का वादा है। काना वादुहू है उस अल्लाह का वादा, मफऊला जरूर पूरा होने वाला। ठीक है जी? जी पूरा होकर रहने वाला या जरूर पूरा होने वाला। मफऊल फेल से बना है, उससे जुमला मफऊल मफऊल ही होता है हमारी जुबान के अंदर। तो उसका वादा पूरा होकर रहने वाला है। तो आइए पढ़ते हैं जी। फकैफ तत्तकूना, तो तुम कैसे बच सकते हो? तो तुम कैसे बच सकोगे, कर लेते हैं, तुम कैसे बच सकोगे। इन कफर तुम यौमन, अगर अगर तुम अगर तुमने उस दिन कुफर किया, अगर उस दिन, तुमने उस दिन का, उस जी दिन कुफर नहीं किया, उस दिन का। यौमन मफूल है, यौमन के ऊपर दो जबर हैं, ठीक है ना। कफार तुम यौमन, डॉक्टर जुल्फकार भाई समझ रहे हैं ना। जी सर, ठीक है। तो कफार तुम उस यौमन दिन, का मतलब होगा उस दिन का। अगर तुमने उस उस दिन का। दिन का कुफर किया तो तुम कैसे बच सकोगे। तो यजअलुल विल्दानु शीबा, वल विलदान ना है सर। या विल्दाना, सॉरी प्लीज, यजअलुल विल्दाना शीबा, तो दिन वो बच्चों को दिन वो दिन बच्चों बूढ़ा को बना बूढ़ा देगा। बना बच्चों देगा। को बूढ़ा कर देगा। वो दिन बच्चों को बूढ़ा बना देगा। जी, तो ये क्या कौन सी हालत है ये, क़यामत के अपना शुरू होने का या हिसाब किताब से पहले का मंजर है, जैसे अभी हम पढ़ रहे थे वो ऊपर वाला, कि ये उससे पहले का मनाजिर है। वरना तो यह है कि जो जन्नत में जाएंगे वो उनके लिए क्या होगा कि वो ना उनको कोई, वो जवानी होगी, 32-33 साल के होंगे, पुराने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है। और कभी भी उनको बीमारी नहीं आएगी। और फिर ये होगा खाने पीने के लिए बहुत कुछ होगा, तो बूढ़े भी वहां जवान हो जाएंगे। लेकिन ये है कि उस वो दिन क्या कर देगा, लोगों को इतना खौफनाक होगा कि बच्चे भी महसूस करेंगे कि हम क्या है, बूढ़े हो गए हैं। तो बच्चों को बूढ़ा बना देगा। ठीक है। अस्समाउ सर जी, ये मुनफतिरुम बि, सर ये पूछना है कि ये जो सर हमने जो इस्तेमाल कर रहे हैं यौम, आज जो है पीछे के साथ इस्तेमाल किया हमने इसके तर्जमे में। तो अगर हम इसको यौम ही यज आलू इसके साथ तर्जमा करें तो वो दिन इधर साथ नहीं हो जाएगा जी? उस तरह दो दफा आ रहा है। दोनों जी तरफ ही वो किया। मैं वो भी बता रहा हूँ ना, मैंने बताया था कि लफ्ज एक ही है, इधर भी लग सकता है उधर भी लग सकता है, लेकिन ये है जो पहले लगेगा तो वो ज्यादा बेहतर इस वजह से है कि यौमन के ऊपर दो जबर हैं। ठीक है ना। तो वो कफर जी तुम सर, का मफूल बन जाएगा। जी, अगर तुमने ठीक है। उस दिन का इनकार किया, फकई फतत्तकून, तो तुम कैसे बच सकोगे। अब अलग से जुमला बनता है जब यजअलुल विल्दानु, ये कि ये पता है कि भाई ये फाइल की है,
تو وہ دن بنا دے گا بچوں کو بوڑھے. پورا. ٹھیک ہے جی. جی ٹھیک ہے. ہاں جی. السماء منفطر بہ. اس آسمان دن کی وجہ سے آسمان پھٹنے والا ہے. ہو جائے اس دن جی اس دن کی وجہ سے آسمان پھٹنے والا ہوگا. میم کا اگر ہوگا. کرنا ہے تو. ٹھیک. اور دوسرا یہ ہے کہ پھٹ جائے گا. دونوں ترجمے ہیں. پھٹ جائے گا جو وہ سمجھنے والا ترجمہ ہے, اور میم اپنا پھٹنے والا ہوگا, اس میں یہ نہ سمجھیے گا کہ وہ پھٹے گا ہی نہیں, بس پھٹنے والا ہوگا. جی جی. ٹھیک ہے. مطلب جس پر لکھ دیا گیا ہے وہ ہوگا. تو یہاں یہ ہے کہ وہ اس دن کی وجہ سے آسمان پھٹنے والا ہوگا. کہیں ذرا السماء منفطر بہ. اس دن کی وجہ اس سے دن کی وجہ سے آسمان آسمان پھٹنے پھٹنے والا ہوگا. ہوگا. پھٹنے والا ہوگا. ٹھیک ہے. کان وعدہ مفعولا. یہ اس یہ اللہ اس کا اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہنے والا ہے. جی بالکل. اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب کانا آتا ہے شروع کے اندر تو اس کا ترجمہ ہمیشہ سے بھی ہے. پہلے میں نے بتایا تھا کہ اس کا وعدہ ہمیشہ سے ہو کر پورا ہو کر رہنے والا ہے. جی ڈاکٹر صاحب آپ کریں گے ترجمہ؟ پروفیسر صاحب. جی. فکیف تتقون، تو اس دن کیسا سوری اس دن سے تم کیسے بچ پاؤ گے. ان کفر تم جب کہ تم نے کفر کیا. یومن اس دن، یعنی اس دن تم نے کفر کیا ہوگا. یجعل نہیں الولدان، ڈاکٹر صاحب اپنا پروفیسر صاحب میں گزارش کروں میں گا. کر دیتا ہوں دوبارہ. فکیف تتقون، تو تم کیسے بچ پاؤ گے. ان کفر تم یومن، اس دن کہ تم نے کفر کیا. یجعل الولدان، نہیں مجھے دیں تھوڑا سا ٹائم. میں معذرت کے ساتھ یہ کہوں گا, یہ پھر توجہ طلب ہے. دیکھیے اس کو پڑھیں ان کفرتم یومن کا پہلے پڑھیں. اگر تم نے کفر کیا یومن, آپ ترجمہ کریں. اس دن کا. اگر تم نے کفر کیا اس دن کا. جی. جی اگر تم نے اس دن یعنی کہ یوم قیامت کا, یوم آخرت کا انکار کیا تو فکیف تتقون, تو تم کیسے بچ پاؤ گے. جی جی بالکل ٹھیک ہے. کیوں ڈاکٹر پروفیسر صاحب کریں جی پڑھیں. جی. فکیف تتقون ان کفرتم یومن، اس دن تم نے کفر کیا تو کیسے اس دن سے بچ پاؤ گے. یجعل الولدان شیبا، اللہ تعالیٰ یعنی وہ بنا دے گا بچوں کو بوڑھا. السماء، اور آسمان، منفطر پھٹنے والا ہوگا. بھی اس دن، یعنی اس دن آسمان پھٹنے والا ہوگا. کان وعدہ مفعولا، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہو کر رہنے والا ہے. پورا ہو کر رہنے والا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. لیکن یہ ہے کہ ساتھی میرا خیال ہے تھوڑا مشکل میں ہے, تو ٹائم بھی ہمارے پاس کم ہے. تو لیکن یہ ہے کہ ترجمہ تو اس کا ہوں, ٹائم کم ہے ہمارے پاس, اس لیے کہ آگے آیت بڑی لمبی ہے. لیکن یہ ہے کہ اچھا یہی ہے کہ اس کا ترجمہ کیا جائے. تو میں نے یہ بتایا تھا ان کفرتم یومن کا مطلب ہے اگر تم نے اس دن کا کفر کیا, اگر تم نے اس دن کا انکار کیا. اب پڑھیں فکیف تتقون, تو تم کیسے بچ پاؤ گے. جی. یجعل الولدان، بالکل ٹھیک ہے. یجعل الولدان, یہاں بھی ولدا لفظ آ رہا ہے. وہ دن بنا دے گا بچوں کو شیبا, اصل میں شیبن تھا تو شیبن کی وجہ سے نون آ گیا ہے. شیبا بوڑھے. آگے یا تو پڑھنا ہے نسماء, اگر ایک ہی پڑھا گے شیبا نسماء, الگ پڑھیں گے السماء منفطر بہ. اب بہی کے بھی دو ترجمے ڈیفینیٹلی ہوئے ہیں. یہ ذرا بیٹا آواز بند کر دیں, وہ مائک
جو ڈسٹرب کر رہا ہے جی. جی سر. تو بہی کا ترجمہ جو ہے نا، ہی کی ضمیر دن کی طرف لے کے جائیں، اور با سبب کی وجہ سے ایک. دوسرے یہ ہے کہ اس دن کے ساتھ آسمان پھٹنے والا ہوگا، ایک ترجمہ. دوسرا یہ ہے کہ اس دن کی وجہ سے آسمان پھٹنے والا ہوگا. میں نے دونوں ترجمے کیے، ان میں سے کون سا اختیار کرنا ہے؟ اس دن کی وجہ سے آسمان پھٹنے والا ہوگا. ہاں جی، اس دن کی وجہ سے، با سببیہ کہتے ہیں اس کو، جیسے بیما کہتے ہیں جی. جی اب ترجمے دونوں ہوئے ہیں، آپ کو ترجمے ملیں گے وہاں. اور جو آپ کر رہے ہیں یومن، وہ بھی ترجمہ ہوا ہے اوپر والا جو ہے، یوم یجعل الولدان شیبا، اس دن یہ ترجمہ ہوا ہے. اب وہ دوبارہ کرتا ہوں اس کا ترجمہ. پھر اب یومن کا میں ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، کفرتم کا کر رہا ہوں. ان کفرتم، اگر تم نے کفر کیا، فکیف تتقون، تم کیسے بچ پاؤ گے. یوم یجعل الولدان شیبا، اس دن اب کہیں گے وہ بنا دے گا بچوں کو بوڑھے. مجھے صرف یہ بتائیں کہ میں آپ تک بات پہنچ رہی ہے؟ نہیں، یہ نہیں پہنچ رہی. سر جی. یہ دوسرے والا ترجمہ جو ہے نا پروفیسر صاحب، یہ مجھے بہت اچھا لگا ہے. دوسرا جو کیا ہے جی 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 تو آپ پھر اگر باقی کو بھی اچھا لگا ہے تو یومن ویسے جہاں جو ہے نا یہ ہے مفعول، جی ہے تو مفہوم. یومن مفعول ہے، اور کس کا مفعول ہے؟ کفرتم کا ہے جی جی. تو آپ اس کو اگر اس طریقے سے کرتے ہیں، لوگوں نے دونوں ترجمے کیے ہوئے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں، ہم اس کو ترجمے کو بھی غلط نہیں کہہ رہے، لیکن وہ جو تھا کہ یوم یجعل، میرے ذہن کے مطابق جیسے وہ اگر فاعل ہوگا نا، فاعل تو میم کے اوپر پیش آنا چاہیے. بالکل بھائی ٹھیک ہے، بالکل. آپ نے پڑھا ہوا ہے فاعل کے جی اوپر جی کیا ہوتی ہے؟ زبر ہوتی ہے. پیش. پیش اور مفعول کے اوپر کیا ہوتی ہے؟ زبر. زبر. جی بالکل زبر. تو یہاں زبر ہے، تو اچھا ترجمہ یہی ہے جو آپ نے کیا ہے کہ اگر تم نے اس دن کا جی انکار کیا یا کفر کیا تو تم کیسے بچ پاؤ گے. ٹھیک ٹھیک. جی مطلب کیا ہوگا کہ تم جہنم میں جاؤ گے، بچیں گے وہ جو جنت کے اندر جائیں گے، یہ مطلب ہے اس کا. یجعل الولدان شیبا، تو وہ دن بچوں کو کیا کریں؟ بوڑھے بنا دے. بوڑھے بنا دے گا. السماء منفطر بہ، اس دن کی وجہ آسمان، سے آسمان پھٹنے والا ہوگا. آسمان اس دن کی وجہ سے پھٹنے والا ہوگا. ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک. جی کان وعدہ مفعولا، اس اللہ کا وعدہ مفعولا، پورا ہو کر رہنے والا کانا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. بالکل ٹھیک. آگے پڑھتے ہیں، وقت اب کم ہے آپ کے پاس. ان ہذہ تذکرہ، اب تذکرہ کی وجہ سے حاضی ہی آیا ہے. تذکرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نصیحت. ہاں. اب اللہ تعالی بتا رہا ہے یہ ساری چیزیں کہ میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ دن آنا ہے اور اس دن نے کیا کرنا ہے. اب آپ کو میں قوت اختیاری بھی میں نے دی ہوئی ہے. اب کیا ہے؟ ان ہذہ تذکرہ، بے شک یہ تو ایک نصیحت ہے جو میں نے اوپر بتا دی. دوسرا کہ بے شک یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے
دونوں جی کا بھی دیکھ لیں کہ اوپر جو نصیحت کی ہے وہ بھی نصیحت ہے. ان ہذہ تذکرہ، بے شک یہ تو ایک نصیحت ہے. آگے فری ویل آف چوائس یا قوت اختیاری اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. فمن شاء، تو جو چاہے، جو شخص شاء چاہے، اتخذ الی ربہ سبیلا، تو وہ اپنے رب کی طرف راستہ بنا لے. ٹھیک ہے جی، کا مطلب ہے رب کی بات مان لے، اور جو نہیں چاہتا وہ نہ مانے. جی آپ کا جی خاموشی ہے. جی جی نہیں سمجھ آ گیا، بالکل سمجھ آ گئی. جی تو جی اب کریں پھر. ان ہذہ تذکرہ، بے شک بے یہ تو شک ایک یہ قرآن نصیحت ہے. ایک نصیحت ہے. بے شک یہ قرآن، چلو بے شک یہ قرآن ایک نصیحت ہے. فمن شاء اتخذ، تو جو کوئی تو چاہے جو شخص اسے چاہے جو کوئی چاہے بنا یا لے، جو شخص چاہے، اتخذ بنا بنا لے لے، بنا بنا لے لے، الی ربہ اپنے رب کی اپنے رب طرف کی طرف اپنے رب کی طرف، سبیلا راستہ. 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 انسان کھڑا ہے اس کے سامنے، وہ ایک جنکشن پر ہے. ایک راستہ اللہ کی طرف جاتا ہے، ایک راستہ شیطان کی طرف جاتا ہے. جی ٹھیک ہے نا. جی بالکل. تو ایک جی جی دوراہے سر. پر کھڑا ہے. ایک راستہ جنت کی طرف جاتا ہے، اللہ کی طرف جاتا ہے. ایک راستہ شیطان کی طرف جاتا ہے، جہنم کی طرف جاتا ہے. تو اللہ چاہے بتاتا ہے کہ بھئی میں اس میں یہاں تقدیر جبری وہ نہیں کہوں گا. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، تو جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ بنا لے. ٹھیک ہے جی. بالکل ٹھیک. اچھا جی، ڈاکٹر ذوالفقار صاحب سے میں کہوں گا کہ جو سمجھے ہیں یہاں تک اس کا فقائفہ سے پڑھیں، اس لیے کہ اگلی آیت ہم ٹھیک. پوری ختم نہیں کر پائیں گے. وہ بڑی اہم آیت ہے. جی ایک آیت کا ایک رکوع ہے پورا. ٹھیک ہے. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا، تو تم کیسے بچ سکو گے اگر تم نے اس دن کا کفر کیا. یجعل الولدان شیبا، وہ دن بچوں کو بوڑھا بنا دے گا. ایبان شیبہ، السماء شیبا، بوڑھا کے بجائے بوڑھے بگاڑ لیں جی. ٹھیک ہے. بوڑھے 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 بنا دے گا. ٹھیک ہے جی. السماء منفطر بہ، اس دن کی وجہ سے آسمان پھٹنے والا ہوگا یا پھٹ جائے گا. کانا وعدہ مفعولا، یہ اس اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہنے والا ہے. ان ہذہ تذکرہ، بے شک یہ قرآن ایک نصیحت ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، تو جو شخص چاہے اپنے رب کی طرف راستہ بنا لے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے جی، راستہ بنا لے. آپ اوپر کریں جی. تو ہم پڑھیں گے، لیکن یہ ہے کہ درمیان میں ہمارا وقت ختم ہو جائے گا. کل پھر ہم باقی بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. ابھی انشاءاللہ. اس لیے کہ پورے ایک رکوع کی جو عموماً 5 چھوٹی چھوٹی آیات جو ہیں وہ 6-7 آیات عموماً ہم نے دیکھا ہے، لیکن یہاں ایک ہی آیت ہے، اور یہ وہ آیت ہے جس کے اندر آپ کو اور ہر بندے کو جو مومن ہے خوش ہونا چاہیے. کیا ٹھیک. کہ وہ جو بار عظیم تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، جی وہ قوم پر بھی اسوہ حسنہ کی طرف سے تھا. جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ بار عظیم جس کو تہجد کہتے ہیں وہ فرض تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فتحجد بھی نافلۃ لک. پڑھا تھا نا آپ نے، جی سر. سورہ بنی جی بالکل اسرائیل پڑھا. کے اندر پڑھا تھا. تو فتحجد، جی تو تہجد پڑھ، ہی نافلۃ. اب آپ کہیں گے یہاں نافلہ کا مطلب نفل نہیں ہے، زائدہ، یہ تمہارے لیے فرض سے زیادہ ہے، فرض سے زیادہ. زیادہ الگ ہے. دوسرے لوگوں کے لیے فرض ہے نماز صرف، آپ کے لیے کیا ہے؟ نافلہ.
یہ زیادہ نفل وہ ہوتی ہے چیز، سورہ انفال پڑھی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ جتنا حصہ کسی کا بنتا ہے وہ تو فرض ہے، اور اللہ نے وہ غزوہ بدر لڑا، فرشتوں نے لڑا، اور جو مال غنیمت آیا اس کو انفال کہا۔ انفال وہ بھی نفل سے ہی نکلا ہے کہ وہ مال غنیمت وہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو دیں چاہیں تو نہ دیں، وہ آپ کا حق نہیں بنتا۔ کیوں جی؟ جو آپ کو دے دیں گے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ نفل، زیادہ فرض سے۔ تو بہرحال وہاں جو ہے نافلہ کا ترجمہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ یہ تمہارے لیے نفل ہے، نہیں، نافلہ ہے۔ نافلہ کا مطلب ہوتا ہے کسی فرض چیز سے زیادہ ہونا، ٹھیک ہے؟ جی سر۔ صحیح۔ اچھا، اب ہم پڑھتے ہیں یہاں کہ یہاں اللہ تبارک سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے بتایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے ساتھ جو ساتھی تھے وہ شروع کے اندر جب یہ پہلا رکوع آیا تھا، پہلے رکوع کے بارے میں یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا 3 روایات ہیں۔ پہلے رکوع اور دوسرے رکوع کے بارے میں جو شان نزول وقت نزول ہے اس کے بارے میں 3 روایات ہیں، اور تینوں ہی حدیث کے اندر موجود ہیں۔ پہلی روایت تو یہ ہے کہ پہلا رکوع آیا اور 1 سال نماز تہجد جو تھی وہ لوگ پڑھتے رہے، کتنی؟ 2/3 رات کا، اس کا نصف، یا اس کا 1/3 حصہ، یہ پڑھتے رہے 1 سال کے لیے۔ اور پھر آئی یہ رکوع آ گیا 1 سال کے بعد۔ اور دوسری جو حدیث کے اندر بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً 16-17 مہینے کے بعد آیا۔ اور تیسری حدیث ہے یہ چیز کہ یہ 10 سال کے بعد جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر تھے تو یہ رکوع جو تھا یہ نازل ہوا، چونکہ تہجد سے ہی متعلق تھا، اور پچھلا جو حکم تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یا دوسرے افراد کو، دوسرے افراد کے لیے نفل جو ہماری زبان میں ہے فرض نہیں تھا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ فرائض سے زیادہ چیز تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر تخفیف کی ہے اس کے اندر۔ تو اس کے اندر جو چیزیں آ رہی ہیں آگے وہ یہ آ رہی ہے کہ قتال کا اور زکوٰۃ کا۔ تو لوگوں نے کہا کہ بھئی جو مکہ تھا، مکہ کے اندر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ کفو ایدیکم، کہ آپ نے قتال نہیں کرنا، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، باندھے رکھو، ٹھیک ہے، قتال نہیں کرنا۔ یہاں کیا ہے؟ صبر کرنا ہے جی۔ تو صبر کی جو منزل ہے وہ ہجرت کے بعد ختم ہو گئی تھی، اور اس کے بعد قتال جو تھا وہ بھی فرض ہو گیا۔ تو کہا کہ بھی جہاں کہیں بھی تم ان کو پاؤ تو ان کو قتل کرو، جیسا انہوں نے نکالا تھا اس طریقے سے تم انہیں نکالو۔ میں بات سمجھا پا رہا ہوں آپ کو؟ جی سر۔ اور پھر زکوٰۃ فرض ہوئی، اور کتنی دینی ہے؟ یہ جو ہم 40واں حصہ یا 2.5% ہم کہتے ہیں، یہ مدینہ کے اندر یہ چیز آئی۔ تو لوگوں نے کہا چونکہ مدینہ کے اندر ہے تو لہذا اس کے اندر ان چیزوں کا ذکر ہے، زکوٰۃ کا بھی اور قتال کا بھی، لہذا یہ جو آخری حدیث ہے وہ زیادہ صحیح ہے۔ اب جیسے بھی ہو، آپ ہمارے لیے تینوں حدیثیں ٹھیک، لیکن ہمیں اچھا اس لیے لگ رہا ہے کہ آدمی رعایت چاہتا ہے، کس کے اندر؟ عبادت کے اندر بھی۔ کیوں جی؟ جی سر۔ کبھی ثواب پورا ملے، عبادت اللہ کے حکم کے مطابق ہو تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر اتنا ہی دے گا۔ یہ ذہن میں رکھتے ہوئے مجھے ایسے لگا جب میں پڑھ رہا تھا، مجھے ایسے پتا چلا کہ جیسے لوگوں کے اندر سے یہ شک نکالنا ہے کہ تم لمبا پڑھ کے ذہن میں یہ سوچتے ہو کہ بھی اللہ ہمارا خوش ہوگا جی لمبائی سے، نہیں۔ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا تھا کہ بھی اس کو تم نے کیا کرنا ہے، 2/3 لینا ہے، یا رات کا نصف لینا ہے، یا رات کا 1/3 لینا ہے، اللہ نے کہا تھا۔
تو لہذا اس کا ثواب اللہ کے کہنے کی وجہ سے اب اللہ اس کے اندر تخفیف فرمائے گا کہ فقرؤ ما تیسر من القرآن، کہ اب جو قرآن تم نے اپنا قیام اللیل کے اندر پڑھنا ہے جتنا آسانی سے پڑھ سکو، جتنا آسانی سے آسانی سے پڑھ سکے. آسانی سے پڑھ سکو. میں اگر غلطی کر جاؤں تو اللہ مجھے معاف فرمائے، میں صرف سے بتا یہ رہا ہوں کہ بھئی آسانی سے پڑھ سکو. یہ کتنی بڑی رعایت ہے یا نہیں ہے؟ بہت بڑی، بہت بڑی، بہت بہت بڑی. بڑی. یہ اللہ کا کرم. اسی لیے لوگوں نے فتاب علیکم کا ہم ترجمہ کرتے ہیں اللہ نے تمہاری توبہ قبول کی، اس کا ترجمہ ہوا ہے فتاب علیکم، اس اللہ نے تم پر مہربانی فرمائی. جی اللہ جی فتاب علیکم. ہاں. آئیے پڑھتے ہیں ذرا اوپر سے. نہیں بیٹا نیچے کرو شاباش، تھوڑا سا بس اتنے. اب جی ہم تھوڑا سا پڑھتے ہیں جتنا وقت ہے ہمارے پاس. ان ربک یعلم، بے شک تیرا رب وہ جانتا ہے. کیا جانتا ہے؟ انکا تقوم، کہ بے شک تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقوم تو قیام کرتا ہے. ادنا، اب میں ادنا کو سمجھاؤں گا. آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ جی ہر ایک چیز لکھ لیا کرو، 2 گواہ بنا لیا کرو. وہ جو آیت الدین ہے لمبی آیت، اس جی کے اندر ہے اللہ. جی ادنا اللہ، یہ اس کے زیادہ قریب ہے کہ تم شک میں نہ پڑو، تم انصاف زیادہ کر سکو. جی زیادہ قریب ہے. جی تو یہاں بھی یہ ہے قریب ہے، ادنا قریب ہے. ادنا قریب. جی بالکل ٹھیک قریب جی. ہو گیا جی، یہ ادنا قریب. جی جی. تو ہم جی کریں سر. گے قریب. ان کا تقوم، بے شک تو قیام کرتا ہے، ادنا من ثلثی اللیل. اب میں اس کو سمجھانے لگا ہوں. ثلث کس کو کہتے ہیں؟ تہائی، ایک تہائی. 1/3، یعنی کہ ایک چیز ہے اس 3. کے 3 حصے کر دی جائیں تو ایک حصہ جو ہے اس کو ہم کہیں گے ثلث، اور اپنی زبان میں کہیں گے 1/3. تو اسی کو ہی ثلثانی، ثانی. ثلثانی وہ کیا بنے گا؟ 2 تہائی. 2/3. جی اب یہاں آ گیا ہے من، پیچھے کیا ہو گیا ہے؟ مین. من حروف جر ہے، لہذا اس کی وجہ سے وہ جو آن نون تھا وہ کٹ گیا اور وہ بن گیا الف یہ کے اندر، تو وہ بن گیا ثلثی اللیل. جی بات سمجھا پایا ہوں؟ جی بالکل. جی سر. رات کا 2/3. جی کہ تو تقریباً اپنی زبان کا تقریباً رات کا 2/3 قیام کرتا ہے، و نصفہ، اور اس کا آدھا یعنی کہ آدھی رات، و ثلثہ، اور اس کا 1/3 تقوم قیام کرتا ہے. وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ، طائفہ کا ترجمہ کیا کریں گے؟ کرو. ایک گروہ. گروہ. جماعت یا ٹھیک ہے، گروہ. اور ایک گروہ. طائفتن، یہاں الطائفہ نہیں آیا، یہاں نکرہ ہے. تو ایک گروہ، من الذین معک، ان لوگوں میں سے جو تیرے ساتھ ہوتے ہیں. مطلب کیا تھا کہ سارے صحابہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیام اللیل نہیں کرتے تھے، ان میں سے ایک گروہ کرتا تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد فرض، باقی صحابہ پر کیا تھی؟ فرض نہیں تھی. ٹھیک ہے جی. تو جی اب ہم وقت کا خیال رکھتے ہوئے اسی کا ترجمہ کرتے ہیں. بے شک تیرا رب جانتا ہے کہ بے شک تو 2/3 کے قریب، 2/3 کے
قریب ادنا کا ترجمہ میں کر رہا ہوں، قریب 2/3 کے قریب، یا و نصف ہو، یا اس رات کا نصف، و ثلثہ ہو، یا اس رات کا 1/3 حصہ قیام کرتا ہے، وطائفۃ من الذین معک، اور تیرے ساتھ ان لوگوں میں سے ایک گروہ بھی قیام کرتا ہے، تقوموں کے ساتھ، جی یہاں تک کریں گے جی، تو میرے ساتھ کریں جی، اگر کوئی فرق رہ گیا تو کل انشاءاللہ اس کو طرف دیکھیں گے۔ ان ربک، بے بے شک شک تیرا رب بے شک تیرا رب، یعلم، وہ جانتا ہے وہ جانتا ہے، انکا، کہ بے شک کہ بے شک تو، بے شک تو اب انا کے ساتھ وطائفۃ من الذین معک آنا چاہیے، جو ترجمہ کرتے ہوئے، بے شک تو اور ان لوگوں میں سے ایک حصہ تیرے ساتھ تقوم قیام کرتا ہے، ٹھیک ہے، ایک طائفہ، اب کرتے ہیں بھی اس کا ترجمہ کر لیں گے اگر لوگ کرنا ہے تو، بے شک تو اور ان لوگوں میں سے جو تیرے ساتھ ایک طائفتن گروہ ہوتا ہے، تقوم، آپ کریں، قیام کرتا ہے، قیام کرتا ہے، ادنا من ثلثی اللیل، رات کا تقریباً 2/3 جی، حصہ۔ رات کے 2/3 کے قریب، جی من کا ترجمہ اس وجہ سے نہیں کر رہے ہیں کہ یہ نکرہ ہے، تو ہم نے بتایا تھا کہ وہ عربی میں تو آئے گا، ہماری زبان میں اس کا ترجمہ میں سے نہیں آئے گا، تو ہماری زبان کا ترجمہ یہ ہوگا کہ رات کے 2/3 کے قریب، وَنِصْفَهُ، اور اس کا نصف، یا نصف رات، اور اس رات کا نصف، وَثُلُثَهُ، یا اور اس رات کا 1/3، یا نہیں ہے، آؤ نہیں ہے جی، یا اور نہیں ہے، اور اس رات کا 1/3، یعنی کہ کبھی 2/3 کر لیا، کبھی آدھی رات کر لی، اور کبھی اس کا 1/3 کر لیا جی۔ اب ڈاکٹر صاحب وقت ہے، جتنا بھی آخری جو ترجمہ ہے یہ آپ کو تھوڑا سا مشکل لگے گا، نیچے بیٹا کرو اور ڈاکٹر صاحب ترجمہ کرتے ہیں اس کا جی۔ جی۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا، تو اگر تم نے اس دن کا کفر کیا تو تم کیسے بچ سکو گے؟ یجعل الولدان شیبا، وہ دن جو بچوں کو بوڑھے بنا دے گا، السماء منفطر به، اس دن کی وجہ سے آسمان پھٹنے والا ہوگا، کان وعدہ مفعولا، یہ اس اللہ کا وعدہ پورا ہونے والا ہے، ان ہذہ تذکرہ، بے شک یہ قرآن ایک نصیحت ہے، ومن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، تو جو کوئی چاہے تو وہ اپنے رب کی طرف راستہ بنا لے، ان ربک یعلم، بے شک تیرا رب جانتا ہے، انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، کہ بے شک تو اور تیرے ساتھ لوگوں میں سے ایک گروہ بھی قیام کرتے ہیں رات کے